نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر حکم دیا جا رہا ہے اگر تم مومن ہو تو تقاضا پورا کرو۔ کتبہ لکھ دیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، مطلب فرض کر دیے گئے تم پر روزے، اور فرض کرنے والا اللہ ہے۔ کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیے گئے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، مطلب یہود نصارہ پر بھی روزے فرض تھے، ہمیشہ سے جو ہے فرض تھا روزہ، قوم نوح، عاد، سمود سب پہ تھے۔ لعلکم تاکہ کو تم، حکمت کیا ہے روزے کی؟ تتقون، تقوی اختیار کر لو۔ روزے کی فرضیت اور اہمیت کا ذکر ہے یہاں، ایمان والوں کہہ کر کہا جا رہا ہے کہ تم پر تمہارے رب نے روزے فرض کر دیے ہیں، اور اس کی حکمت کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم ایک متقی بن جاؤ۔ ہماری ساری زندگی روزے کی مثال ہے، ہم وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اور وہ چھوڑ دیں جو اللہ ہم سے چھڑانا چاہتا ہے۔ اصل میں جنت کا جو راستہ ہے وہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، مشکلات سے گھرا ہوا ہے، نفس کی مخالفت سے گھرا ہوا ہے، اور انسان مشکلات کو دیکھ کر ایک دم گھبرا اٹھتا ہے، قدم قدم پر پھسلتا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایک طاقت ہو، وہ برداشت کر سکے۔ روزے فرض کیے گئے تاکہ تربیت ہو، کھانے سے، جنسی تعلق سے روکا گیا۔ روزے سے یہ دو چیزیں شہوات میں سے ہیں، طلوع فجر سے آفتاب تک تم ان دونوں چیزوں سے بچو جن کی طرف سب سے زیادہ کشش اور رغبت ہوتی ہے۔ اگر انسان ان دونوں چیزوں پر کنٹرول کر سکتا ہے تو مفید کام کر سکتا ہے دنیا میں۔ جب انسان 30 دن وہ چھوڑتا ہے جو اللہ نے حلال کیا ہمارے لیے، پھر انسان میں قوت پیدا ہوتی ہے، تو وہ انسان ان سب چیزوں سے رکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کھانا پینا چھوڑ دینا، مقصود نہیں ہے، بلکہ غلط کاموں کو چھوڑ دینا۔ اگلی آیت، ایام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایامن یہ دن ہیں، معدودات گنے چنے، مطلب رمضان میں ہی روزے رکھنے ہیں، گنے چنے دن ہیں۔ فمن تو جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں سے، مریدن مریض، او یا علی سفرین ہو اوپر سفر کے، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں سے، مطلب تو وہ رمضان میں جو روزے نہ رکھ سکیں بعد میں گنتی پوری کر لے۔ اور اب یہاں پہ ہے دین میں سہولت ہے، اگر کوئی بیمار ہے، سب سے پہلے فمن کان منکم مریضن تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض، رخصت کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے مریض کے لیے، ایسا مریض جس کا مرض روزہ رکھنے سے بڑھ جائے یا جس کا علاج ممکن نہ ہو، مطلب بغیر روزے کے وہ رہ نہ سکے اور اس کو ہر 4 گھنٹے بعد دوائی کی ضرورت ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر ایسی صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بیماری ہو جس میں جان جانے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے روزہ حرام ہے۔ 3 صورتیں ادھر بتائی گئی ہیں جن مریض کی، ان 3 صورتوں میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ پہلا، ایسی بیماری جو روزے میں رکاوٹ نہ بنے، مطلب رکھ لینا چاہیے، اگر کمزوری محسوس کرے تو رخصت بھی ہے،
اور دوسرا یہ کہ ایسی بیماری نہیں کہ مر جائے گا لیکن علاج نہیں ہو سکتا، مطلب اس کو ہر 2-3 گھنٹے بعد دوا لینی ہے، مطلب روزہ نہ رکھنے سے اس کو کوئی جان جانے کا خدشہ نہیں، مگر اس کا علاج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو دوا کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 ہلاکت ہے، مطلب اگر رکھتا ہے تو اس کو موت کا ڈر ہے، تو رکھا تو رکھ جائے گا تو پھر تو بالکل حرام ہے۔ اور اگلا ہے مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ مسافر جو نماز قصر کرے گا، مطلب جو سفر میں ہے۔ اگر ایسا سفر ہے کہ گھر جتنی مشقت ہے تو رکھ بھی لے مگر رخصت بھی ہے، مطلب اگر جتنی گھر میں مشقت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں اتنی ہی سفر میں مشقت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے پھر بھی رخصت ہے، چاہے چھوڑ دے چاہے رکھ لے۔ صحابہ کرام سفر میں ہوتے رکھتے، کچھ صحابہ کچھ نہیں رکھتے، تو رکھنے والوں سے نہ پوچھا جاتا تھا، نہ رکھنے والوں کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اگر سفر میں مشقت زیادہ ہے تو نہ رکھے روزہ، اور اگر اس قدر مشقت ہے کہ دوسروں کو بھی مشقت میں ڈالتے تو بالکل نہ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سفر میں ہیں اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ بے ہوش ہوئے پڑے ہیں، لوگ آپ کے اوپر پنکھا جھیل رہے ہیں، یا ان کے لیے بلکہ وہ لوگ مشقت میں پڑ گئے ہیں اور آپ بول رہے ہیں نہیں میں روزے سے ہوں، تو ایسا روزہ مت رکھیں، ٹھیک ہے۔ مگر ان کی من ایام اخر، تو ان کی گنتی فعدۃ من ایام اخر، یہ جو آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، جب آپ کا سفر ختم ہو جائے اور بیماری ختم ہو جائے تو آپ نے ان کی گنتی مکمل کرنی ہے۔ پھر آگیا وعلی الذین، وعلی اور اوپر، الذین ان لوگوں کے، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین فدیہ ہے، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا، طاقت رکھتے ہیں مطلب شدید مشقت ہلاکت کا ڈر ہو، یطیقونہ نہ سفر، اس میں دیکھیں نہ ہی سفر میں ہے وہ بندہ، یہ انسان گھر میں ہے، نہ بیماری ہے، مطلب یا تو عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا اور طاقت رکھتا ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی۔ اور حدیث میں اس میں دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ عورت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ نہ دودھ پلانے والی عورت بیمار ہوتی ہے، نہ مریض ہوتی ہے، نہ سفر پہ ہوتی ہے، نہ پریگننٹ عورت سفر پہ ہوتی ہے، تو بڑھاپا پریگننسی بیماری نہیں ہے۔ کچھ لوگ فطرتاً کمزور ہوتے ہیں، روزہ رکھ لیں تو مزید مشقت میں پڑ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، کچھ بھی نہ کر سکیں تو ایسے لوگ فدیہ دیں۔ اب دودھ پلانے والی عورت جو ہے اور جو پریگننٹ عورت ہے، مگر جب وہ فدیہ بھی دیتی رہے، مگر جب اس کی پریگننسی ختم ہو جائے گی اور دودھ کی مدت ختم ہو جائے گی، جب وہ نارمل لائف میں آ جائے گی تو وہ اپنے روزے مکمل کرے گی، یہ نہیں کہ اس نے فدیہ دے دیا تو اب وہ روزے مکمل نہیں کیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان روزے چھوڑ رہا ہے، جیسے فرض روزے چھوڑ رہا ہے، وہ فدیہ بھی نہیں دے رہا، کیا پتہ ہماری زندگی کا ہو نہ ہو، مگر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیک کر دیا تو آپ نے روزے رکھنے۔ مگر جو انسان ٹھیک ہوتا ہی نہیں، ایک بوڑھا انسان ہے، وہ بوڑھا ہی رہے گا نا، اس میں طاقت تو نہیں ہے، ایک انسان ہے ہی ویک، اتنا کمزور ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن میں روزے کی طاقت ہی نہیں، وہ روزہ رکھیں گے 1-2 گھنٹے بعد بے ہوش پڑے ہوں گے، یا ان کی حالت ایسی ہوگی وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتے، تو پھر وہ لوگ فدیہ دیتے رہیں۔ اور فدیہ طعام کھانا ایک مسکین کے، فدیہ جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا ہے، چاہے صبح کا کھانا ہو چاہے افطار کا کھانا ہو، تو ان دونوں وقت میں کسی ایک وقت کا کھانا کھلائیں۔ فمن تطوع خیرن، تو جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی، جتنا فدیہ ہے اس سے زیادہ دے گا تو وہ بھی، مطلب ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اس کے بجائے 2-3 کو کھلا دے، یا 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے تو وہ فہو خیر اللہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، مطلب وہ ایک وقت کا بھی کھلا سکتا ہے، اگر اس سے زیادہ کھلاتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے۔ وَأَنْ، اور یہ کہ تصوموا، تم روزے رکھو، خیرٌ، بہتر ہے، اچھا ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، لکم خیرٌ، بہت اچھا ہے، لکم، تمہارے، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون، تم جانتے، اگر تم روزے کا اجر معلوم ہو جائے نا تو تم کبھی بھی روزہ نہ چھوڑو۔ اصل میں یہ جو آیت ہے یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ جب اگلی آیت میں ہی اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ جو لوگ لا علاج ہیں یا بہت ضعیف ہیں، شفا کا امکان نظر نہیں آ رہا، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، قوت بحال نہیں ہو رہی، تو وہ لوگ فدیہ دے سکتے ہیں، اور یہ صورت اب بھی بحال ہے۔ اور
ابتدا میں مسلمانوں کو یہ رعایت دی گئی تھی کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو فدیہ دے دیں، جبکہ بعض لوگ جو ہیں اس طرح کی ضبط و نفس پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن بعد میں یہ رعایت فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ سے ختم کر دی گئی، اور حدیث سے اسی طرح دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس کا چاہا تو لوگ کیا کرتے تھے، جس کا دل چاہتا تھا روزہ رکھ لیتا، جس کا دل چاہتا فدیہ دے دیتا۔ تو اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ نازل ہوئی اور اس نے اسے منسوخ کر دیا۔ بخاری۔ اگلی آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولا تکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ ھدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں، شہر رمضان، مہینہ ہے رمضان کا، الذی وہ ہے، انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن کیا ہے، ایک رمضان کے مہینے کی فضیلت بتا دی کہ اس مہینے میں قرآن اتارا گیا آسمانی دنیا پر، پھر تھوڑا تھوڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اترا۔ ھدی للناس، دوسری کیا چیز، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، قرآن مجید ہدایت ہے، ہدایت علمی، تمام لوگ اس سے قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، یہ قرآن علم کا ذریعہ ہے۔ اور اگلی چیز، وبینات، اور روشن نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، اور واضح دلائل ہیں قرآن میں، اور والفرقان، اور فرقان سے، فرقان حق اور باطل، کیا کہتے ہیں، حق اور باطل، فائدہ مند، نقصان دہ، حلال حرام، اچھے برے میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہیدہ، تو جو کوئی شہیدہ پائے، حاضر ہو، منکم تم میں سے، شہرو مہینے کو، فلیصمہ پس چاہے یہ کہ وہ روزے رکھے اس کے، شہرو مہینے کو، تم میں سے جو پائے اس مہینے کو، مطلب چاند کا دیکھنا، شہیدہ پائے حاضر ہو، چاند کا دیکھنا لازم ہے۔ جو رمضان دیکھ لے، چاند دیکھ لے، رمضان کا مہینہ مطلب حلال نظر آئے تو شروع ہو گیا، چاند کے مہینے سے یہ مہینہ شروع ہوگا۔ حلال جس وقت دیکھا جائے، 2 دن کا فرق بھی پڑ سکتا ہے، مطلب کچھ کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ چاند آج اگر سعودیہ میں دکھا تو پاکستان میں 1 دن بعد دکھتا ہے، یا کہیں 2 دن بعد دکھتا ہے، تو چاند کو دیکھ کے ہی روزہ رکھنا ہے۔ تو اگر ایک شخص نے بھی گواہی دے دی، یا مطلب وہ قابل بھروسہ آدمی ہو، تو آپ لوگ روزے رکھ سکتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ چاند زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا، اوپر جو ہے بادل آ گئے، مگر اگر 1 یا 2 نے بھی دیکھ لیا اور اس نے گواہی دے دی کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، تو روزہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ومن کانا، اور جو کانا ہو، مریدن مریض، او علا یا اوپر، سفرن سفر کے، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے۔ ابتدا اسلام میں کچھ لوگ روزے رکھتے تھے، کچھ نہیں بھی رکھتے تھے، جو نہیں رکھتے تھے وہ فدیہ دے دیتے، تو وہ اوپر والی آیت جب وہ منسوخ ہوئی تو آگے پھر حکم آ گیا کہ فدیہ کا حکم ہے، مگر مریض پہ، او علی سفرن، یا جو سفر پہ ہے، مگر وہ حکم منسوخ نہیں ہوا، مگر روزے سب نے رکھنے ہیں۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، بکم ساتھ تمہارے، یسرا آسانی، مطلب دین آسانی کا ہے، مشقت کا دین نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ سفر میں ہیں کہ آپ مشقت میں نہ پڑیں، اللہ نے رخصت دے دی، آپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، مگر آپ کو روزوں کو اپنے گنتی کو مکمل کرنا ہے۔ ولا یریدکم بکم العسر، اور نہیں چاہتا بکم ساتھ تمہارے، عسرا تنگی،
کہ اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، اسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رخصت رکھی۔ وَلِتُكْمِلُوا، اور تاکہ تم مکمل کرو، عدتو، گنتی کو۔ یہاں پہ ذکر آ گیا کہ اگر آپ کے رمضان کے روزے کی گنتی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ روزہ فرض ہے، اگر کچھ بہنوں کے پریگننسی میں جو ہے روزے رہ گئے ہیں، یا کچھ روزے ان کے باقی رہ گئے، یا دودھ پلانے کی والی ماں کچھ روزے چھوڑ دیتی ہے، تو یہ نہیں کہ انہوں نے فدیہ دے دیا اب وہ روزے نہیں رکھیں گی، تو انہیں بھی روزے رکھنے ہیں، روزے جس کے بھی رہیں تو وہ آپ کو رخصت دی گئی ہے، مگر ان کی کمپلیٹ گنتی کرنی ہے۔ مگر یہ ان کے لیے کمپلیٹ رخصت ہے جو رکھ ہی نہیں سکتے، یا تو ہم اتنے ضعیف ہیں یا بہت کمزور ہیں، ان کو وہ ہمیشہ فدیہ دیتے رہیں گے۔ اور لِتُكَبِّرُوا، تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی، علی اوپر، ماں اس کے جو، ہداکم اس نے ہدایت دی۔ عید کے دن ہم لوگ کس طرح تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں نا۔ گنتی پوری کرنے کے بعد انسان کو کیا ملتا ہے؟ عید کا دن ملتا ہے، اور عید کے دن بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اس نے ہمیں ہدایت دی، اس نے تم کو ہدایت دی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی نعمت، روزے کی توفیق ملے تو اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی رمضان میں توفیق دی، کتنی بڑی نعمت عطا کی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عید والے دن تکبیرات پڑھنی ہے، عید نماز پڑھنی ہے، اور اس نے ہمیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ اس نے ہدایت دی علمی اور عملی، اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ اس مہینے میں قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو شکر ادا کرو۔ اگلی آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، سوال کرے تجھ سے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، عبادی، میرے بندے، خاص مومن بندے، عنی، میرے بارے میں، فإنی، تو بے شک میں، قریب ہوں، علم کے لحاظ سے ہمارے قریب ہوتے ہیں اللہ۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوتا، پکار کی، دعا کا، داعی، پکارنے والے کی، اذا، جب، دعانی، وہ پکارے مجھے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، غافل دل کی، مایوسی والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، پس چاہیے کہ وہ بات مانے، جیسا کہا ہے ویسا ہی کریں، لی، میرے لیے۔ وَلِيُؤْمِنُوا، چاہیے کہ ایمان لائیں، یقین رکھیں، بھی، ساتھ میرے، لعلکم، تاکہ تم، یرشدون، وہ راہ راست پائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمارا پروردگار اگر دور ہے تو ہم اسے بلند آواز سے پکاریں، اگر ہمارے قریب ہے تو آہستہ آواز سے پکاریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، بالقریب ہوں، حتیٰ کہ تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مثلا جب کوئی مجھے شخص پکارتا ہے تو میں اس کی دعا صرف سنتا ہی نہیں بلکہ شرف قبولیت بھی بخشتا ہوں۔ اس سے ان لوگوں کے باطل خیالات کا کارد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم گناہ گاروں کی دعا نہیں سنتا اور نہ قبول کرتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کسی بزرگ یا اللہ کے پیارے کی معرفت سے اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں۔ اس جواب میں عمومیت سے یہ وضاحت ہوگی کہ جسے اللہ اپنے پیاروں کی دعا سنتا ہے ویسے اپنے گناہ گار بندوں کی بھی دعا سنتا ہے اور اسے شرف قبولیت بخشتا ہے۔ واضح رہے کہ دعا کی قبولیت کے بھی کچھ آداب ہیں۔ حرام خور کی دعا قبول نہیں آتی، جو سود وغیرہ کھاتا ہے اور جو حرام کے کام کرتا ہے، نہ ہی کہ کوئی ایسی دعا قبول ہوگی جس کا تعلق کسی سے قطع رحمی یا گناہ کے کام سے ہو۔ تیسری بات یہ کہ قبولیت کا بھی اللہ کے ہاں ایک مقرر وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور نہ مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کے ذریعے کوئی آپ کے اوپر جو مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے، آنے والی ہوتی ہے، وہ دور کر دی جاتی ہے۔ اور چوتھی یہ کہ دعا پوری خلوص نیت سے اور تہ دل سے کی جائے، بے توجہ سے دعا کرنا عادت اس طرح کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔
مطلب بے دلی سے دعا کرنا. اور پانچواں یہ کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی چاہیے اور اپنی حاجت کے لیے دعا کی جائے. اور پھر اگر دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جو دعا قبول کرتا ہے. اس کی قبولیت بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتوں کے تابع ہوتی ہے. مثلاً اگر کوئی شخص ہے وہ دعا کرتا ہے اور اس شخص زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو مطلب اس دعا کے ذریعے، تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہوگا کہ اسے قبول نہ کرے. تاہم ایسی دعا کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اس کا نام اعمال میں دعا مانگنے کی نیکی لکھی جائے گی اور اس کا اجر اس کو آخرت میں مل جائے گا. اگلی آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلتا رات میں، رمضان کی راتوں میں، الصیام روزوں کی، الرفث رغبت کرنا، الی طرف نسائکم تمہاری بیویوں کے، ہن وہ لباس اللہ ہن لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس اللہ ہن لباس ہو ان کے لیے. مطلب لباس کیا ہوتا ہے؟ جو کور کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے جو ہے. یہاں پہ لباس انسان کے لیے جو ہے، عورت مرد ایک دوسرے کا لباس ہے، مطلب میاں بیوی. لباس انسان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ، عیب چھپاتا ہے، حفاظت کا ذریعہ، سکون کا باعث ہے. میاں بیوی جیسے نکاح کے بعد جو ہوتا ہے انسان کی حفاظت کرتا ہے شرمگاہوں کی. اور تم دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہو اور تم دونوں ایک دوسرے کے عزت شریک ہو اور تم دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو. علم اللہ انکم جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم کنتم تھے، تم تختانون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنی نفسوں سے، فتابہ تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، وعفا اور اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے. مطلب تم خیانت کر رہے تھے، تم تعلق قائم کر رہے تھے راتوں میں. ابتدائے اسلام میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کے تعلق کا کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا، تو تاہم کچھ صحابہ اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھتے تھے، پھر کچھ صحابہ اسے مکروہ بھی سمجھتے تھے. چنانچہ برا بن عازب فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ اپنی عورتوں کے پاس نہ جاتے، بعض لوگوں نے چوری یہ کام کر لیا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فتابہ تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، وعفا عنکم اور اس نے درگزر کیا، عنکم مطلب تم خیانت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے رخصت دی اس معاملے میں. مگر اگر رمضان میں روزے کی حالت میں کوئی مباشرت کرے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، صرف راتوں میں رخصت ہے. فالآن تو اب باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ جو لکھا اللہ نے، لکم تمہارے لیے. مطلب شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ حلال طریقہ اور جائز طریقے سے خواہش پوری کرنا یہ عبادت ہے. اور دوسری چیز، اولاد کی خواہش رکھو
اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی بھی فکر کرو۔ وَکُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، خیط دھاگا، ابیض سفید مطلب ابیض سفید من الخیط دھاگے سے، اسودی سیاہ من الفجر فجر مطلب فجر کا وقت، اور رات کا اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی آغاز سحر سے لے کے آغاز رات یعنی غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے، اور غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ کھول لینا چاہیے، یعنی غروب آفتاب کے بعد احتیاطاً اندھیرا چھا جانے تک روزہ نہیں کھولتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک جلد روزہ افطار کرے گی۔ روزہ کھولنے میں جلدی اور سحری دیر سے کھانا چاہیے، بخاری کی حدیث ہے۔ مطلب افق پہ اگر سورج نظر آ جائے تو تم روزہ کھول لو، ثم پھر اتموا تم پورا کرو، سیامہ روزے کو، الی اللیل رات، غروب شمس، ولا اور نہ تباشروہن تم مباشرت کرو ان سے، وانتم تم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، مطلب عبادت کی نیت سے مسجد میں جم کر بیٹھنا، اسے اعتکاف کہتے ہیں، فی المساجد مسجدوں میں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں۔ تلک یہ حدود اللہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا پس نہ تقربوہا تم قریب جانا ان کے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ آیاتی اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ تم یتقون بچیں، تقوی اختیار۔ یہ احکامات تقوی کے حصول کے لیے، اصل تقوی سنت کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات کر کے دکھائے ہمیں۔ اگلی آیت، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ولا اور نہ تاکلوا تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ساتھ باطل طریقے سے، وتدلوا اور تم پہنچاتے ہو، بہا ان کو، الی حکامی طرف حکاموں کے، لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاسم ساتھ گناہ کے، وانتم اور تم تعلمون تم جانتے ہو۔ باطل طور طریقے سے مال ہضم کرنے کی کئی صورتیں، مثلا چوری کرنا، خیانت کرنا، دغا بازی کرنا، ڈاکہ، جوا، سود اور تمام جائز قسم کی تجارتیں اور سودے بازیاں۔ اس سے آیت میں بالخصوص اس ناجائز طریقے کا ذکر ہے جو حکام کی وساطت سے حاصل ہو، مطلب اس کا ایک عام صورت تو رشوت ہے کہ حاکم کو رشوت دے کر ناجائز طریقہ مقدمہ اپنے حق میں کرا لے اور دوسرے کا مال ہضم کر جائے، اور دوسرا یہ کہ مثلا تمہیں معلوم ہے کہ فلاں جائیداد جو ہے وہ کسی، لیکن مطلب آپ جانتے ہو کہ فلاں جائیداد کسی اور انسان کی ہے لیکن اس کی ملکیت کا کوئی ثبوت اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور تم مقدمہ کر کے سب چیزیں اس سے ہتھیار لیتے ہو، اس طرح عدالت کے ذریعے تم اس چیز کے مالک بن جاتے ہو۔ اسی طرح پھر دوسرے کا مال ہضم کرنا حرام ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اچھی طرح دلیل پیش کرتا ہے اور میں جو کچھ سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، کیونکہ اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، بخاری کی حدیث ہے۔ اگلی آیت، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سوال کرتے ہیں؟ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں،
عن الاہلہ نئے چاند کے بارے میں، ہر مہینے کا جو نیا چاند ہوتا ہے، قل کہہ دیجیے ہیا وہ مواقیت اوقات مقرر کرنا ہے، مطلب وقت کے بتانے کا ذریعہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ کائنات پر غور و فکر کرنے کے علم کے لیے بھی حریص تھے۔ یہ وقت بتانے کا ذریعہ ہے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، اور تم اس کے ذریعے حج کے اوقات بھی معلوم کر سکتے ہو، جیسے نمازوں کے اوقات اور روزے کے لیے سحری اور افطاری کے اوقات۔ اسی طرح دنوں کا شمار سورج سے تعلق رکھتا ہے، مگر جب یہ مدت 1 ماہ یا 1 ماہ سے زائد ہوگی تو مدت کا شمار کس سے ہوگا؟ چاند کے حساب سے ہوگا۔ مثلا رمضان کے ایام 29 ہیں یا 30 ہیں۔ بیوہ کے مطلقہ کی عدت، مدت حمل، رضاعت وغیرہ اور زکوٰۃ کا حساب بھی قمری سال کے مطابق ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقی اور قدرتی تقویم چاند ہی ہے، مطلب قمری، اور یہی مواقیت للناس کا مطلب ہے۔ رہے حج کے اوقات تو وہ ماہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ مطلب یہ کہ چاند کے ذریعے پتہ لگانا زیادہ انسان ہے، ایک انسان۔ اور اگلا ولیسا اور نہیں ہے، البرہ نیکی، مطلب خیر کثیر نیکی کو کہتے ہیں، بِأَن یہ کہ تَأْتُوا تم آؤ، بیوتا گھروں کو، فی ظہوریا ان کی پچھلی طرف سے، ولیکن لیکن برہ نیکی ہے من اتقیٰ جو تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا تو آؤ، بیوتا گھروں کو، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ۔ جاہلیت کا ایک دستور تھا، یہ بھی تھا کہ احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر آنے کی ضرورت پیش آ جاتی تو اسی طرح حج سے واپسی کے بعد تو یہ لوگ واپس گھر کے دروازے کے بجائے گھر کے پچھواڑے سے یا پچھلی دیوار میں سے کسی کھڑکی سے گھر میں داخل ہوتے اور اسے نیکی کا نام سمجھتے۔ چنانچہ سیدنا برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہ آتے بلکہ پیچھے کی جگہ سے آتے۔ ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آیا تو سب نے اسے لعن ملامت کی، تب یہ آیت اتری۔ بخاری۔ مطلب کوئی بھی کام جو ہے غلط کام طریقے سے نہ کرو، اس کو درست طریقے سے کرو۔ کامیاب ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے، اللہ کا ڈر اور اخلاص ضروری ہے۔ اور یہ کام جو تھا اس کا صحیح کام نہیں تھا اور اس کو یہ لوگ نیکی سمجھ رہے تھے، اور اسی طرح دین میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو دین میں داخل نہ ہو۔ اور فلاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی۔ اگلی آیت، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وَقَاتِلُوا اور لڑو، مطلب جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تم سے، ولا اور نہ، تعتدوا تم زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، معتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ مطلب جنگ کی پہلے 13 سال اجازت نہیں ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مکہ میں تھے اور جنگ نہیں کی تھی کیونکہ اس وقت مسلمان کمزور تھے۔ 13 سال رہے، بری طرح ستائے گئے۔ پھر آپ کو پتہ ہے وہ ہجرت حبشہ ہوئی، ان کو بدلہ لینے کی اجازت نہ تھی۔ مدینہ آئے تو وہ تھوڑے مضبوط ہو گئے، پھر جن پر ظلم کیا گیا ان کو بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی۔ اور مکہ جیسے حالات میں کیا کہتا؟ صبر کرو، ظلم جائز نہیں، زیادہ، مطلب مکہ میں جو 13 عرصہ رہے ان کو صرف صبر کی ہدایت کی جا رہی تھی۔ مدینہ آ کر جب مسلمان ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی تو مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت مل گئی، مگر کیا کہا گا؟ ساتھ ہی تاکید کی گئی صرف انہی سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ پہ جانے سے پہلے فرماتے، دشمن کے اعضاء کو نہ کاٹنا، خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، بچوں کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا، گرجا مسروت عبادت گزاروں کو نہ مارنا۔ مطلب یہ کہ قوت وہاں استعمال کرو جہاں ضرورت، اور اتنی ہی کرو جتنی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو حیث جہاں بھی ثقفتموہم تم پاؤ ان کو وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو من حیث جہاں سے اخرجوہم انہوں نے نکالا تم کو. تمہارا وطن مل جائے پھر تم ان کو نکالو جنہوں نے تم کو نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے من القتل قتل سے مطلب قتل سے زیادہ شدید ہے فتنہ، اس لیے قتل کی اجازت دی جا رہی ہے تاکہ اس فتنے کو توڑنا ہے. یہاں فتنے سے مراد مشرکین مکہ کی وہ حرکتیں تھیں جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کی تھی، مثلا مسلمانوں پر ظلم و ستم اور جبر اور انہیں دوبارہ کفر پہ مجبور کرنا، اگر ہجرت کر جائیں تو ان کا پیچھا نہ چھوڑنا اور بعد میں ان کے اموال جائیداد کو غصب کر لینا وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں فتنے میں شامل ہیں. ایسی تمام باتوں کو سد باب کے لیے جہاد کرنا ضروری تھا. اس کے علاوہ وہ لوگ وَأَخْرِجُوا اور نکالو ان کو من حیث جہاں سے اخرجو انہوں نے تم کو نکالا. مطلب یہ کہ انہوں نے بھی تم لوگوں کو جب وہ مشرک تھے تو تمہیں ایک اسلام لانے کی وجہ سے مکہ سے نکال دیا تھا، اب تم بھی ان کو مشرک ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو اس ملک مکہ سے نکال. مطلب کیا عدلے کا بدلہ. جیسے مشرکین کیا کرتے تھے، بیت اللہ میں بت رکھتے تھے، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز کی اجازت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ داخل ہونے سے بھی روکتے تھے. یہ سب فتنے کے کام تھے اور اسی لیے جو ہے قتل سے زیادہ شدید فتنہ ہے، اسی لیے انہیں قتل کی مطلب جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے. وَلَا اور نہ تُقَاتِلُوهُمْ تو لڑو ان سے عند پاس المسجد الحرام مسجد حرام کے. کیوں؟ حرمت کی وجہ سے، محترم ہونے کی وجہ سے، اسی لیے مسجد حرام کہا جاتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑے تم سے فیہ اس میں، فَإِن پھر اگر قاتلوکم وہ لڑے تم سے فَقْتُلُوهُمْ تو قتل کرو ان کو. کذالک یہی جزاء بدلہ ہے کافروں کا. مکہ کا دور قبائلی دور تھا، جو قبیلے کا سردار کرتا وہی وہ لوگ کرتے تھے. جب اصل میں جو ان کے سردار کیا کرتے تھے، اگر سردار مسلمان ہوگا تو وہی مسلمان ہوں گے. جب مکہ فتح ہوا تو لوگ تیزی سے مسلمان ہوئے کیونکہ وہ اپنے دلوں میں ایمان چھپائے بیٹھے تھے اور مکہ جائے امن کی جگہ. لیکن اگر وہ یہاں تم سے لڑائی کریں تو جوابی کارروائی کے طور پر تم بھی کر سکتے ہو، مگر پہلے کس نے لڑائی کی؟ انہوں نے کی. از خود لڑائی کی ابتدا مکہ میں تمہاری طرف سے نہ ہو. فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. کافر بھی توبہ کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. اگر وہ جنگ کرنے سے باز آ جائیں، کفر کو چھوڑ کر اسلام لے آئیں تو سارے گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے. جیسے کئی مثالیں ہیں. وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، ہند جس نے کلیجہ جو ہے چبایا تھا حضرت حمزہ کا، ابو سفیان جو کہ لیڈر ہوا کرتا تھا کافروں کا، فتح مکہ پر سب نے اسلام قبول کر لیا تھا، ہتھیار ڈال دیے تھے. ماضی کے تمام جرائم اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور ایک اور چیز، اسلام کسی کی ذات کے خلاف نہیں جنگ کرتا. لوگوں کو مارنے کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. جنگ ضرورت کے تحت کی جاتی ہے، مطلب لوگوں کو جہاں پہ آزادی دلانا مقصود ہوتا ہے. اور آگے اگلی آیت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
وقاتلوا اور لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکونا رہے فتنتن کوئی فتنہ. فتنے کا توڑ کرنا جنگ کا مقصد ہے. بتا دیا گیا پچھلی آیات میں بھی وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے، مطلب صرف اللہ کے لیے دین ہو جائے. اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور لوگ اگر عبادت سے روکیں تو طاقت سے ان کو ہٹانے کی اجازت ہے. فَإِنْ انْتَهَوْا پھر اگر وہ رک جائیں باز آ جائیں فلا تو نہیں ہے عدوانہ کوئی زیادتی. عدوان کا مطلب ہے جیسا عمل ویسی سزا. عدوانہ کوئی زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پہ. وہی بات کہ جو کوئی جتنا ظلم کرے گا اس کے اوپر اس کی وہی جزا ہے. اگلی آیت ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. الشہر الحرام ماہ حرام بالشہر الحرام کی بدلے ماہ حرام کے، والحرمات قصاص حرمتوں کا بدلہ ہے. مطلب حرام مہینے کون سے؟ 4 مہینے محرم، ذوالحج، ذوالقعدہ، رجب. مطلب حرام مہینوں کی حرمت ہے. اگر ان مہینوں کی حرمت کی خلاف ورزی کوئی کرے، تم پہ جنگ مسلط کرے تو کیا کرو گے؟ تم بیٹھے رہو گے، بدلہ لو گے. مگر ان جو مہینے ہیں ان کی حرمت ہے. حرمات ہر وہ چیز جس کا ادب و احترام ضروری ہے وہ حرمات ہیں. محترم چیزیں حرمت. اب محترم چیزوں میں کون کون آئے گا؟ انسان کی جان بھی حرمت ہے، مال اس کا، شاعر اللہ، حرام مہینے کی جگہ جیسے کعبہ، مسجد اگر ان کی کوئی حرمت پامال کرے گا تو اس کی بھی حرمت پامال کی جائے گی. فمن اعتدی تو جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا تو زیادتی کرو علیہ اس پر بمثل مانند ما جو اعتدا زیادتی کرے اس کی علیکم تم پر. مطلب بدلہ لو، بدلے کی اجازت دی گئی. جتنی کوئی زیادتی کرے گا تم اس سے اتنا ہی بدلہ لو گے. کسی کی حرمت پامال نہ کرو، خود ابتدا نہ کرو. غصے کے وقت بھی اعتدال کا دامن نہ چھوڑو، لیکن کوئی اور کرے تو اس کو روکو. زیادتی کیا ہوتی ہے؟ نصیحت کا جواب. اگر آپ کسی کو نصیحت کریں وہ آگے سے آپ کو جواب کیا کرے گا؟ گالی دے کے دے گا. کسی کی کچھ لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، کوئی حق لکھتا ہے اور اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو مار دیا جاتا ہے. جو شخص حرمت پامال کی کرے گا اس کی حرمت پامال کی جائے گی. جنت کمانا ہے تو مشکل کام. تو جو جتنی زیادتی کرے گا آپ اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کریں گے، مطلب اتنا ہی بدلہ لیں گے. اگر ایک چیز یاد رکھیں واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، مطلب جتنا بدلہ ہے اس سے زیادہ لوگے تو پھر تم سے بالکل برابر بدلہ لوگے تو ٹھیک ہے، زیادہ لوگے تو پھر تم سے پوچھو گی. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. واعلموا اور جانو ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. متقی کون ہے؟ تقوی سے بندہ اللہ کے محبت کا مستحق ٹھہرتا ہے. اب کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یہاں پہ دیکھیں بدلہ لینے کا بھی ذکر ہے، پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف کر دیا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور خالد بن ولید جو وحشی کو معاف کیا، خالد بن ولید کو معاف کیا. آگے دیکھیں جن کی ہم جنگ احد بھی انہی وجہ سے ہارے تھے. خالد بن ولید اس وقت کفار کے ساتھ تھے، مگر بعد میں انہوں نے دین کا کتنا کام کیا. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے. ہمیشہ ایسے موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے. تو معاف کرنے سے انسان کا دل چھوٹا نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے والا. لوگوں کو ایسے معاف کیا کریں گے جیسے کہ آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کریں، مگر بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے. اگلی آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَةٍ وَأَحْسِنُوا
ان اللہ یحب المحسنین وانفقوا، اور خرچ کرو. پہلے جان کی قربانی مانگی، اب کہاں کیا ذکر آ رہا ہے؟ جان کے ساتھ مال بھی خرچ کرو. وانفقوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ولا، اور نہ تلقوا، تم ڈالو، بیدیکم، ساتھ اپنے ہاتھ، طرف، الا تہلکہ، ہلاکت کے. فی سبیل اللہ کے کون سے کام ہیں؟ جہاد، دین کی تبلیغ. اگر آگے تم دین پہنچاؤ گے تو وہ تم میں اپنے، اگر تم دین نہیں پہنچاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں اپنے دین میں لے آئیں گے. خرچ کرو، جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو خود خرچ کرو جہاں پہ خرچ کرنا ہے. نہیں خرچ کرو گے تو خود نقصان اٹھاؤ گے. کس پہ خرچ کرو؟ ایک اور چیز، اگر خرچ نہیں کرو گے جہاں تمہیں ضرورت ہے خرچ کرنے کی، بخل کرو گے تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرو گے. اگر دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو بھی یہی ہے. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. احسان کرو اللہ کی عبادت کے معاملے میں، مطلب اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھو تو ایسے محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. حدیث میں ہے کہ جبرائیل جب تمام صحابہ کے سامنے جب تمام صحابہ کے سامنے اپنی اصل صورت میں آئے، مطلب اجنبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں جیسے کہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ عبادت صرف نماز، فرض یا نوافل ہی کا نام نہیں، بلکہ جو کام بھی اللہ کے احکام کو بجا آوری کے لیے اس کا حکم سمجھ کر کیا جائے وہ اس کی عبادت ہی کے ضمن میں آتا ہے، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو، معاملات سے ہو. تو اور اللہ کے بندوں پر احسان کیسے ہے کہ جب تم ان کے اوپر خرچ کرو گے، اگر وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں اس پہ صبر کرو، اگر وہ خرچ نہ کریں تو اس پر ذات کرو. اپنی ذات پر خرچ کرنے سے تو فائدہ اپنی ذات کو ہی حاصل ہوگا، مگر جب ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو دونوں میں فائدہ ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود خوش ہوگا، اور دین کے معاملوں میں خرچ کریں گے تو دین پھیلے گا، دین عام ہوگا، لوگوں کے اخلاق سنوریں گے، امن ہوگا، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی. اور جب آپ دوسروں پہ خرچ کریں گے تو دوسروں سے بھی آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ خود غرضی سے آپ لوگ نکل جائیں گے، صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچیں گے. مگر جب لوگوں کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو لوگوں میں تقویٰ آتا ہے نا، اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو تقویٰ آتا ہے. تو اس لیے دین پہ بھی خرچ کرو، تاکہ جیسے کہ اچھی بکس خرید دینا، لوگوں کو دین کی تعلیم پہنچانا، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام